ایمن کو ایسا لگتا ہے کہ جمال بے گناہ ہے اور اسی وجہ سے ہی وہ اس کے انصاف دلانا چاہتی ہے، لیکن شاید وہ یہ سب کچھ بھول چکی ہے کہ جمال کس حد تک گھٹیا شخص تھا اور کس طرح سے جب وہ جاب پر جاتی تھی تو راستے میں اسے روک لیتا تھا۔ اب وہی جمال پیسوں کی خاطر بک چکا ہے۔ ایمن سے جب بھی پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا تو وہ ہمیشہ سے راحم علی نواز کا نام لیتی ہے۔ ادھر راحم کو اس چیز کا احساس ہے کہ ایمن کے ساتھ برا ہو رہا ہے اور کوئی نہ کوئی اسے مجبور تو ضرور کر رہا ہے میرا نام لینے پر، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اسے جو میڈیسنز کھلائی جا رہی ہیں وہ تو اس کے موم کی طرف سے ہیں اور اس کے موم نے جو ڈاکٹر اس کے لیے رکھا ہوا ہے وہ اسے اسی طرح کی میڈیسن کھلا رہا ہے تاکہ ایمن کی یادداشت واپس نہ آئے۔ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو دکھایا جاتا ہے کہ راحم ایک بار پھر سے ایمن کے گھر کا چکر لگاتا ہے تاکہ ایمن سے بات چیت کرے کہ آخر تمہیں کون فورس کر رہا ہے، لیکن ایمن اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ وہ یہی کہتی ہے کہ تم مجھے زبردستی مجبور کرنا چاہتے ہو کہ میں تمہارا نام نہ لوں، لیکن میں تو تمہارا نام ہی لوں گی۔ تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا ہے میں انصاف لے کر رہوں گی۔ راحم کہتا ہے کیا ہو گیا ہے ایمن، کس طرح سے بالکل آنکھیں بند کر کے تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو حالانکہ تم جانتی ہو کہ حقیقت کیا ہے۔ اور پھر وہی سے ایمن کا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے، اس کے دماغ پر زور پڑتا ہے اور وہ بھول جاتی ہے کہ شہروز جیسا گھٹیا شخص اسے کس طرح سے ہراس کرتا رہا تھا۔ صرف اور صرف راحم علی نواز کا نام وہ ڈنکے کی چوٹ پر لیتی ہے اور باقی سب سے تو وہ اس طرح سے ڈٹ کر بولتی ہے کہ اس کی یادداشت تو گئی ہی نہ ہو۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ایمن کا کردار ٹاکسک ہوتا جا رہا ہے۔ راحم علی نواز کی ایکٹنگ تو بہت مزے کی لگتی ہے اور جس طرح سے وہ ایموشنل ایکٹنگ کرتا ہے وہ لاجواب ہے۔ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ اب بھی راحم ایمن کو انصاف دلانا چاہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ اصل کلپریٹ شہروز ہے اور اسے یہ سب کچھ بھگتنا پڑے گا۔ اس طرح سے آپ اس معصوم لڑکی پر الزام کیسے لگا سکتے ہیں؟ لیکن اس کی سوتیلی موم وہ یہی کہتی ہیں کہ شہروز تمہارا سگا بھائی ہے یا ایمن تمہاری کچھ لگتی ہے؟ تم اس لڑکی کے لیے کچھ اسٹینڈ لینا چاہتے ہو؟ راحم کہتا ہے کہ میں اپنی بدنامی کو بھولا نہیں ہوں کہ کس طرح سے میڈیا میں لوگوں نے میرے متعلق کس طرح کی باتیں کی، کس طرح کے الزامات لگائے گئے۔ کیا اس وقت آپ کو کوئی قدر محسوس نہیں ہوئی؟ اس کی موم کہتی ہیں کہ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں، شہروز میرا سگا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتی کہ وہ اس طرح کی کسی بھی اذیت کا سامنا کرے۔ راحم تم بڑے ہو۔ راحم کہتا ہے کہ اب شاید میں نے آپ سب لوگوں کی حقیقت دیکھ لی ہے، اس لیے اب میں بھی رکنے والا نہیں ہوں، میں وہی کروں گا جو میں چاہتا ہوں۔ راحم کو نہیں معلوم کہ اس کی موم کس حد تک گھٹیا عورت ہے، وہ کس طرح سے اس لڑکی کو وہ میڈیسن کھلا رہی ہے جس سے اس کی یادداشت واپس نہ آئے، اور یہی چیز راحم کو حیران کر دے گی۔ بہت بڑا ٹویسٹ اس وقت آئے گا جب راحم اور ایمن کی شادی ہو جائے گی۔ آخر کیا ہونے والا ہے اگلی ایپیسوڈز میں؟